صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اور جو نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر نیک عمل اور اچھے عمل کرتے ہیں اور ہو وہ مومن، کون ہوا کافر اگر کوئی اچھا عمل کر دیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اس کے لیے نہیں، جو مومن مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو رب فرماتا ہے ہم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ رب فرماتا ہے ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اسے۔ رب کا فرمان ہے کہ جو نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ مفسرین کرام کے الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے کہا یہ جنت کی زندگی ہے، بعض مفسرین کرام نے کہا، صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ حیات طیبہ یہ ہے جب انسان کو حیات طیبہ کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی قبر زیارت گاہ نوریاں بن جاتی ہے، فرشتوں کی زیارت گاہ بن جاتی ہے، اور اس کی قبر کو رب تبارک و تعالی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، جہاں پہ صبح و شام ہر گھڑی فرشتے حاضر ہو کر اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں اور صاحب قبر کی اور قبر کی زیارت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت بھی اولیاء اللہ کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی مزاروں پہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، مزار کی زیارت کرتے ہیں، حاضری دے کر اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ارے یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے مزار پہ، جن کی قبر کے فرشتے حاضری دیتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں جو دور رہیں؟ اس لیے ہم بھی حاضری دیتے ہیں، اور فرشتے کہ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ جب فرشتے حاضر ہو اللہ والوں کی قبر پہ اور ان کی قبر کی زیارت کریں تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم ان کی زیارت کر کے، صاحب قبر کی زیارت کر کے اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کریں، اپنے آپ کو خوش نصیب کیوں نہ ہو؟ تو الحمدللہ یہ قبروں پہ جانا، قبر کی زیارت کرنا، یہ جو ہے ہم انسان ہی نہیں کرتے، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ رب نے انہیں حیات طیبہ عطا فرمایا ہے۔ حیات طیبہ جب مل جاتی ہے تو جب ان کی قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ آپ یہ مہینہ کا جب چاند نظر آتا ہے تو آپ جانتے ہیں ہر بچہ کے دلوں میں، ہر سنی مسلمان کے گھر کے بچے کے دلوں میں غریب نواز کی یاد تازہ ہو جاتی ہے نا؟ کہ غریب نواز کی چھٹی آ گئی ہے، غریب نواز کی چھٹی آ گئی ہے، غریب نواز کا عرس چالو ہے، چاہنے والے یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ لنگر کرتے ہیں غریب نواز کے نام پر۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ بھائیو کسی کو کوئی ملا، کسی کو کوئی ملا، کسی کو کوئی ملا، رب نے ہمیں غریب نواز عطا فرمایا ہے، غریب نواز کی غلامی ہمیں ملی ہے، ہمیں غریب نواز عطا کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے۔ آپ کو میں بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں سرکار نے جب عید کے دن ایک یتیم بچے پہ شفقت کی، عید کے دن ایک یتیم بچے پہ شفقت کی، تو اس شفقت کو دیکھ کر جو بچے یتیم نہ تھے وہ رونے لگے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے بچوں، تم رو کیوں رہے ہو؟ یہ تو رو رہا تھا کیونکہ یتیم تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے میں نے اسے گھر لے گیا، میں اسے کپڑا پہنایا، کھانا کھلایا، میں حسن حسین کو اس کا بھائی بنا دیا، سیدہ خاتون جنت کو اس کی ماں بنا دی، اور مولا علی کو اس کے والد بنا دیا۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ یتیم تھا اس لیے رو رہا تھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اب وہ بچے عرض کرتے ہیں آقا رونا اسی بات کا تو ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ بھی مر جاتے میں بھی یتیم ہوتا، کاش میرے ماں باپ بھی مر گئے ہوتے میں بھی یتیم ہوتا، تو مصطفیٰ کی شفقت حاصل ہو جاتی، سرکار آپ کا ہاتھ ملتا، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عیدگاہ پہنچ جاتے۔
رونا اسی بات کا ہے کہ ہم یتیم نہیں ہے. ہماری بھی خواہش تھی کہ آقا ہم یتیم ہوتے آپ کا ہاتھ ملتا. وہ رو رہے تھے اس لیے کہ وہ یتیم نہ تھے, وہ یتیم ہوتے تو مصطفیٰ کا ہاتھ ملتا. آج ہندوستان کا غریب مسلمان رو رہا ہے. آقا غریب نواز ہم رو رہے ہیں اس لیے کہ ہم غریبوں کو غریب کا غریب نواز کا ساتھ مل جائے. تو یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں غریب نواز عطا فرمایا ہے, غریب نواز کی غلامی ملی ہے. میرے بھائیو, سرکار غریب نواز, آج آپ ہندوستان سے باہر جائیں, کسی ملک میں جائیں, کسی بھی شہر کا نام لے, اپنی بستی کا نام لے, آپ کو پوری آئیڈینٹی بتانے کی ضرورت پڑے گی, آئی ڈی کارڈ بتانے کی ضرورت پڑے گی. میں فلاں بستی سے ہوں تو باہر والوں کو بتانا ہوگا یہ بستی کون سے ضلع میں ہے, یہ ضلع کون سے صوبے میں ہے, یہ صوبہ کہاں ہے, انڈیا, ہندوستان, بھارت میں ہے نا, یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی نا. لیکن غریب نواز کی آپ دیکھیں, غریب نواز نے ایسا کرم فرمایا اور رب نے وہ غریب نواز کو عزت و شہرت بخشی ہے کہ غریب نواز کا شہر اجمیر, کسی آئیڈینٹی کی ضرورت اسے نہیں ہے. آج کسی آئی ڈی کارڈ میں اجمیر والوں کو کسی باہر دیش میں جائے تو اب پروف کرنے کے لیے, بتانے کے لیے ہم فلاں ہے, کسی آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں. وہ ہندوستان سے باہر دبئی کی وادی میں ہو یا سوئٹزرلینڈ کے اندر ہو یا امریکہ کی گھاٹی پہ ہو یا ساحل سمندر پہ ہو, برطانیہ میں ہو, افریقہ میں ہو, ایران میں ہو, عراق پہ ہو, کہیں بھی جاتا ہے اجمیر کا مسلمان, پوچھنے والا پوچھے تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے, وہ اتنا کہہ دیتا ہے اجمیر معلیٰ سے آیا ہوں. لوگ سمجھ جاتے ہیں غریب نواز کے دربار سے آیا ہے. اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اجمیر کہاں ہے نا, یہ اجمیر شریف ہے کہاں, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. غریب نواز نے وہ عزت بخشی ہے اور وہ رعونت دی ہے, وہ شہرت دی ہے شہر اجمیر کو کہ کوئی آئیڈینٹی کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیو, یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کا شہر اجمیر آپ دیکھیں, یہ وہ شہر ہے کہ اسی شہر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی غریب نواز کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اجمیر معلیٰ کی گلیوں میں غریب نواز کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہ وہ شہر ہے, یہ وہ شہر جہاں صابر کلیری جو اپنی نظروں سے لوگوں کو جلا دینے والے, وہ بھی اجمیر معلیٰ میں غریب نواز کی بارگاہ میں نور لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, نور لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کچھوچا کے مخدوم سمنا سید اشرف جہانگیر سمنانی مورتیوں سے کلمہ پڑھانے والے, مورتی کو ایک خوبصورت لڑکی حسین و جمیل حسن کا ملکہ بنانے والے, کلمہ پڑھانے والے, وہ اجمیر معلیٰ حاضر ہوتے ہیں اس لیے کہ سرکار مجھے پہ میرا پاور بڑھ جائے, میرے اندر اور شکتی اور پاور حاصل ہو جائے. سب, چاہے وہ دہلی کے نظام الدین ہو یا بابا فرید گنج شکر ہو یا امیر خسری ہو یا گلبرگہ کے گیسو دراز بندہ نماز ہو, کوئی بھی ہو, سب اجمیر معلیٰ جاتے ہیں اور یوں عرض گزار ہوتے ہیں آقا ہمارے ہم سب کے جو گنبد چمک رہے ہیں, آقا آپ کے دم قدم سے چمک رہے ہیں. ہمارے قبروں کے جو گنبد چمک رہے ہیں, ہمارے مزاروں کے جو گنبد چمک رہے ہیں, آپ کے دم قدم سے چمک رہے ہیں. ہمارے نام کے نعرے لگ رہے ہیں, آپ کی وجہ سے لگ رہے ہیں. آقا آپ نہ ہوتے نہ یہ روشنی ہوتی, نہ یہ چمک ہوتی, نہ یہ دمک ہوتی. جو بھی چمکا ہے غریب نواز کے دم قدم سے ہندوستان میں چمکا ہے, جو بھی چمکا ہندوستان میں غریب نواز کے دم قدم سے چمکا ہے. اگر غریب نواز نہ آتے تو مخدوم سمنا کا پاور نہ ہوتا, صابر کلیری کا اندر وہ نور نہ ہوتا, علاؤدین کی کلیر نہ ہوتی, نظام الدین کی دہلی نہ ہوتی, امیر خسرو کا تصوف نہ ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. یا جو بھی چمکا ہے غریب نواز سے چمکا ہے. آج دو ٹانگ کا خناس جو
غریب نواز کی شان میں زبان درازیاں کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ غریب نواز کا احسان ہے، یہ غریب نواز کے خدمات کا اثر ہے، دینی خدمات کا اثر ہے کہ آج ہم فخر سے قول اور اونچے کر کے کہتے ہیں ہمیں فخر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے غریب نواز کے ماننے والوں میں، ان کے غلاموں میں پیدا فرمایا ہے، یہ غریب نواز کا احسان ہے۔ میرے بھائیو آپ غور کریں، سرکار غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو معاملہ کیا تھا، ماحول کیا تھا، سچویشن اس وقت کی کیا تھی؟ بتائیے، کیا ایریل والوں کے درمیان داڑھی ٹوپی مسلح والا رہ سکتا ہے؟ آج جب ہماری آبادی اتنی ہے تو اتنی تعصب ہے، اتنی تعصب آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، زیادہ اس کی تشریح اور تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ماحول سے آپ سب واقف ہیں، تو آپ غور کریں اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہر طرف انہی کا دورہ تھا، شہرہ تھا، ہر طرف ایریل والے ہی تھے، ہے نا؟ داڑھی ٹوپی مسلح والے نظر نہیں آتے تھے، صرف ایریل والے۔ اب ان ایریل والوں کے درمیان داڑھی ٹوپی والا آ جائے تو کیا گزرے گا؟ یہی تو ہوا تھا۔ پرتھوی راج نے کہا، اس کے ماننے والوں نے کہا، ہم ایریل والوں کے بیچ یہ داڑھی ٹوپی مسلح والے کا کیا کام؟ کہا فقیر تو جا، کہا نہیں جاؤں گا، جانا ہوتا تو یہاں آتا کیوں؟ آج جو ہے لوگ ایک چھوٹے سے ہندوستان پہ حکومت کر کے اپنے باپ کو بڑا حکمراں کہتے ہیں۔ ارے میرے آقا نے غریب نواز کو اکھنڈ بھارت کا سلطان بنا کر کے بھیجا تھا، اور اکھنڈ بھارت میں صرف ابھی کا ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، افغانستان کے بھی کچھ علاقے یہ سب تھے، چاہے آج الگ ہو گئے یہ سارے دیش، وہاں کا پردھان منتری کوئی اور ہو، وہاں کا پی ایم کوئی اور ہو، لیکن آج بھی غریب نواز، کل بھی پورے اکھنڈ بھارت کے راجا تھے، آج بھی ہمارے غریب نواز پورے اکھنڈ بھارت کے راجا ہے۔ کرسی پہ چاہے کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ ارے آج تم ہندوستان کے نہیں بلکہ اکھنڈ بھارت کے راجا کو تم چیلنج کر رہے ہو۔ یاد کرو دن جب وہ آئے تھے، تو نے اونٹنی والی جگہ پہ بیٹھنے نہیں دیا، ہوا کیا؟ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے اونٹی بیٹھے، تو خواجہ کے بیٹھائے اونٹ کو جب تمہاری طاقت نہیں اٹھا سکی تو آج تم خواجہ کے مزار کو، گنبد کو کیسے ہٹا سکتے ہو؟ کیا مصطفیٰ نے اپنے لاڈلے کو یوں ہی بھیج دیا؟ آج کوئی سی آئی کسی حوالدار کو، کسی کانسٹیبل کو کہیں بھیجتا ہے تو ایک ڈنڈا، ایک ہتھیار دے کر بھیجتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ کیا مصطفیٰ ایسے ہی بھیج دیں گے اپنے لاڈلے کو؟ بولیے، کچھ دیا نہیں ہوگا، بولیے نا، کچھ دیا نہیں ہوگا مصطفیٰ نے، مولا علی نے کچھ عطا نہیں کیا ہوگا، سیدہ خاتون جنت نے کچھ عطا نہیں کیا ہوگا اپنے لاڈلے کو کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ جہاں ہر طرف ایریل والے ہی تمہارے دشمن نظر آئیں گے، دشمن بنے ہوں گے، وہاں تمہیں دین حق کی تبلیغ کرنی ہے، وہاں ہو سکتا ہے کربلا کی تاریخ بھی دہرائی جائے، تمہیں صبر کرنا ہے، حسن اخلاق پیش کرنا ہے۔ سرکار دو عالم کا کردار، اخلاق لے کر سرکار غریب نواز آئے تھے، اور پاور جو مصطفیٰ نے دیا وہ آپ نے دیکھا غریب نواز آئے تو مصطفیٰ نے یوں ہی نہیں بھیج دیا، مولا علی نے یوں ہی نہیں بھیج دیا، سیدہ نے یوں ہی نہیں بھیج دیا۔ ارے سنو، مصطفیٰ کا پاور بھی غریب نواز میں تھا، مولا علی کی جانشینی تھی، سیدہ خاتون جنت کا خون تھا ان کے رگوں میں، یہی وجہ تھی مصطفیٰ کی جانشینی، مولا علی کی جانشینی، سیدہ کی خون کی تاثیر تھی، جس کے وجہ سے غریب نواز کو انا ساگر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ خادم نے کہا اے انا ساگر، تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے، انا ساگر دوڑتا چلا آیا، یہ پاور تھا،
یہ وہ پاور تھا. ورنہ اگر آپ اندازہ کریں جب خادم نے کہا تو دوڑتا چلا آیا. کیسے آیا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن دیکھا انا ساگر سوکھ گیا، کٹورا بھر گیا. اور جب غریب نواز نے کہا پلٹ دو تو پلٹا. کیسے پانی نکلا کیسے گیا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن لوگوں نے دیکھا انا ساگر بھر گیا، انا ساگر بھر گیا. اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن 35,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام ہوا. 35,000 انا ساگر کے والی کرامت کو دیکھ کر 35,000 لوگوں نے اسلام میں داخل ہوئے اور لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو یہ وہ پاور سرکار غریب نواز کو سرکار مولا علی نے بھیج دیا تھا اور بھیجا تھا. یہی وجہ تھی جب وہ ان کے غلام نے کہا بلا رہے تو یہ عالم. جب غریب نواز خود کہہ دیتے تو پھر کیا ہوتا، خود کہہ دیتے تو کیا ہوتا. اس لیے مسلمانوں غریب نواز کے بن جاؤ. فکر مت کرو وہاں کیا ہو رہا ہے، فکر مت کرو. اب یہ اچھا ایک دم اصلی جگہ پہ یہ پہنچے ہے. اب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہندوستان تمہارا نہیں غریب نواز کا ہے. ارے بڑے بڑے بادشاہ کے منہ کی کھا کے گئے، تم کون کھیت کی مولی ہو؟ کھودنے کے چکر میں تمہاری نسلیں کھودی جائے گی، تمہاری نسلیں کھودی جائے گی. غریب نواز کے بارگاہ کا ایک اینٹ کا بھی بال بیکا تم نہیں کر سکتے ہیں. یہ مصطفیٰ کا وہ لاڈلا ہے، مصطفیٰ کا وہ شہزادہ ہے. اگر یہی بات ہے آج بھی دیکھیں، آج بھی کوئی بھی حکومت ہو اسے ڈر خوف ہے جب تک کہ غریب نواز کی بارگاہ میں سلامی سالانہ نہیں دیں گے ہماری حکومت بچ نہیں سکتی ہے. آج اتنا کرنے کے بعد بھی چادر بھیجنے کو تیار ہے، اتنا کرنے کے بعد بھی. اس کا مطلب ہے آج بھی ڈر ہے، آج بھی اس کا دل یہ کہہ رہا ہے تم چاہے ظاہر جو بھی کرو، ہندوستان کا اصل راجہ میرا خواجہ ہے نا. ہندوستان کا اصل راجہ ہمارا خواجہ ہے. تو میرے بھائیو خواجہ کے بن جاؤ، پھر غم نہ کرو کیا ہوگا اس کی فکر تم چھوڑ دو، تم چھوڑ دو اس کی. بشرطے کہ خواجہ کے بن جاؤ. اب دارو پی کر، شراب پی کر، جوا کھیل کے، چوری کر کے، زنا کر کے، یہ سارے کم کے خواجہ کر والے تو نہیں بن سکتے نا. بھائیوں کو ستا کر خواجہ والے تو نہیں بن سکتے. انشاءاللہ جو میں ان سب باتوں پہ آنے والے جمعہ کو اور جو ہے انشاءاللہ یہ اتوار کو ہمارے یہ درگاہ شریف پہ عرس غریب نواز اور جشن صدیق اکبر کا پروگرام ہے. یہ سنڈے کو، یہ پرسوں جو ہے یہ درگاہ شریف پہ یہ پروگرام ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات غریب نواز کی عظمت اور بھی صدیق اکبر کی شان سننا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو تازگی بخشنا چاہتے ہیں تو اس محفل پاک میں شرکت کرے. اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ منگل کے دن چھٹی شریف ہے، منگل کے دن ظہر کے بعد ہماری مسجد میں بھی چند منٹ کا پروگرام اس سے غریب نواز کا رکھا جائے گا. آپ حضرات اس پروگرام میں بھی شرکت کریں، غریب نواز کے چاہنے والے ماننے والوں میں اپنا نام درج کرائے. اب پکے غریب نواز کے غلام بننے کی کوشش کرے، پھر کامیابی آپ کی قدم چومے گی. یہاں بھی حکومت آپ کے سامنے جھکے گی، کل بھی جھکے گی، آج بھی جھکے گی، ہمیشہ جھکتی رہے گی، بشرطے کہ آپ غریب نواز کے بن جاؤ. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، غریب نواز کا پکا غلام بنائے اور غریب نواز کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات